تو اس سب پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. آج ہم نے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا ہمارے ساتھ ہمارے کرائم رپورٹر نذیر شاہ بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایس ایس پی انویسٹیگیشن سینٹر عبدالحفیظ بگٹی صاحب بھی ہیں. تو نذیر اور بگٹی صاحب تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا. اور بگٹی صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے خود یہ بتائیں, یہ جو ایجز ہیں اس شہر میں ویسے ہی آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ بچے جوان کرنا کتنا مشکل ہوا کرتا تھا, اور کچھ عرصے کے لیے ایک اچھا امن کا دور آیا. لیکن اب یہ صورتحال جو سامنے آ رہی ہے, 19 ماہ کا بچہ, 19 سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ, 7 سال کی بچی, کوئی اپنے والد کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, کوئی والد کسی کو کوچنگ سے لینے گیا ہے. اب اس میں ایک چیز آ رہی ہے انٹرینڈ پولیس اہلکار. کیا کہیں گے, کتنی اس میں صداقت ہے, اور کیا واقعی ایسی چیز ہے کہ ہمارے جو حفاظت پہ مامور اہلکار ہیں سڑکوں پہ انٹرینڈ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے سر, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان دس شو. ٹریننگ کے ایشوز ایز سچ تو ہیں, تو سی امپرومنٹ کی گنجائش ہے اور ہر ٹائم رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پولیس ٹریننگ کالجز ہیں, اسکول ہیں, باقاعدہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. لیکن جو یہ ڈیسیجن ہے ایٹ دی اسپاٹ کہ وین ٹو پل ٹریگر اینڈ وین ناٹ ٹو پل اٹ, یہ فریکشن آف سیکنڈز میں اس کو لینا پڑتا ہے. اور کراچی دس از اے میٹروپولس, اور یہاں کی جو پولیسنگ ہے وہ پورے پاکستان سے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہاں کا جو کرمنل ہے ہی از آلسو ٹریگر ہیپی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ انسیڈنٹ یہاں پہ ہو رہے ہیں, تو جو پولیس آفیسرز, جو کانسٹیبل ایٹ دی اسپاٹ, جو فیلڈ آفیسرز ہیں اس کو ڈیل کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ ایک کروشل ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کب ٹریگر کو پل کیا جائے, کب نہ کیا جائے. تو جہاں جہاں پہ کوتاہی اور جو ہے نا یہ سامنے آ جاتی ہے تو ہم ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی لے لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے, پروفیشنل ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ آئی جی سندھ رفعت راجہ مختار صاحب اور اس سے پہلے غلام نبی میمن نے بھی کافی فوکس کیا تھا. اور ود دی پیسج آف ٹائم آئی تھنک اس میں مزید پروفیشنلزم. اس پہ میں آؤں گی, لیکن ابھی تک سال گزرے, دوسرا مہینہ ہے, اتنا زیادہ 6 مہینے بھی نہیں ہوئے, 22 شہری اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, 12,000 ڈکیتی کی وارداتیں. نذیر, یہ نمبرز ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ امپروومنٹ تو نہیں ہے کہیں سے بھی؟ دیکھیں 53 ڈیز میں 12,000 سے زائد وارداتیں, یعنی کہ یومیہ اگر دیکھیں تو 231 وارداتیں ڈیلی رپورٹ ہو رہی ہیں. آپ کی ابھی تک 3,500 موبائل فون چھینے جا چکے ہیں, 8,500 سے زائد موٹر سائیکلیں چھینی یا چوری کی جا چکی ہیں, 285 گاڑیاں شہریوں سے چھینی جا چکی ہیں. آپ کے 22 ڈکیتی مزاحمت پر جان سے گئے تو 65 سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں. اچھا, جو یہ تمام معاملات جو اسٹریٹ کرائم کے دوران جو پیش آتے ہیں, جس طرح بگٹی صاحب نے بتایا کہ جو سیکنڈوں کا جو ہے یہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈیسیجن ان کا سیکنڈوں کا, ان کو کرنا نہیں کرنا, ان کو ریفریشر کورس نہیں کرائے جاتے. سندھ پولیس یا کراچی پولیس مجھے بتایا کہ آخری مرتبہ انہوں نے اپنی کراچی پولیس میں کسی بھی ضلع یا کسی بھی ڈسٹرکٹ کا, زون کا, ڈویژن کے کتنے اہلکاروں کا ریفریشر کورس کرایا تھا, ان کو ہتھیار چلانا سکھائے تھے. پھر امیر شیخ جب ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے, انہوں نے یہ بات امپلیمنٹ کروایا تھا کہ جو چھوٹے ہتھیار رکھے جائیں گے, کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہتھیار وہ بھاگنا, کیری کرنا, یہ بھی ایک بڑا ایشو ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ جس طرح ایک انگریز کی تھیوری ہے کہ 10 گناہگار چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو جو ہے نا سزا نہیں ملے یا اس کے اوپر نہیں ہو, تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر 5 کرمنل ہیں وہ فرار ہوتے ہیں تو ہو جائیں, لیکن ایک بے گناہ شہری جو 4 بچوں کا باپ ہو, یا ایون کہ وہ کاشان جو 17 سال کا جو کوسٹ گارڈ چورنگی پہ اس کو گولی لگی. اچھا, ایک فیز تو یہ ہو گیا کہ آپ نے کراس فائرنگ میں اس کو گولی لگ گئی. سیکنڈ فیز یہ ہو گیا کہ آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں پہلے تھانے انٹری کرنے کے لیے, ایک ایمبولینس میں ڈاکو ہے, ایک میں کاشان ہے. اب دیکھ رہے ہیں اس کے یہاں پر اس کا لوگو بھی لگا ہوا ہے پیٹرول پمپ کا, پاکستان اسٹیٹ آئل کا, اور وہ وہاں کی پنکچر کی دکان پہ کام کر رہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تڑپ رہا ہے, آپ اس کو ادھر کیوں لے کے جا رہے ہیں, آپ ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ تو یہ کس وہاں اتنا پرومپٹ ایکشن ہے, لیکن جب کلپریٹ کو پکڑنا ہے تو ہمیں کوئی. ہاں, اچھا, سیکنڈ یہ کہ جو غلام مصطفیٰ کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا, تو آدھے, چونکہ ہماری خود بھی مطلب تمام جگہوں کے ہمیں پتہ ہے کس کا کتنا ڈسٹینس ہوتا ہے. جس جگہ پر الہلال سوسائٹی کے پاس غلام مصطفیٰ کو گولی ماری گئی,
آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر اسٹیڈیم روڈ پر آغا خان بھی ہے, لیاقت بھی ہے, بجائے ایمبولینس والا وہاں لے جانے کے اس کو لے جاتا ہے عباسی سول یا جنا. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے. جب عمل کیس کا یہ جب اپڈیٹ ہوا تھا یہ لا, تو تمام پرائیویٹ ہاسپٹلس کو یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی آئے گی آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے, ایٹ اینی کاسٹ کرنا ہے. تو یہ بتائیں کہ آدھا کلومیٹر چھوڑ کر اگر آپ 10 کلومیٹر لے کے جائیں گے تو وہ تو خون بہنے سے مرے گا. پھر اب نذیر, اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یا بھٹی صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اوور آل ہمارا جو قومی مزاج ہے اسی کی بات ہے, چاہے وہ ٹریننگ ہو کسی بھی شعبے میں یا پھر وہ کرائسس مینجمنٹ ہو, کسی بھی شعبے میں ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. اب مجھے بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ اس کا ایک تو حل, دوسرا یہ کہ میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ابھی نذیر نے بات مینشن کی, لاسٹ ٹائم کب ٹریننگ ہوئی ان اہلکاروں کی, کون سے سیشن ہوئے, یہ تو روٹین ہونی چاہیے, روٹین پریکٹس ہونی چاہیے, ریفریشر کورس. دیکھیں یہ جو ہمارے نئے بیچز آئے ہیں یہ تو بالکل جو کانسٹیبلری جو نئی آئی ہوئی ہے یہ تو فریش ٹریننگ کر کے آئے ہیں, اور ان کو بجائے کہ ہم آفیسز میں پوسٹ کرنے کے ان کو ہم نے فیلڈ میں ہی لگایا ہے تاکہ یہ کرائم فائٹنگ کریں. ینگ بلڈ ہے اور فریش ان کی ٹریننگ ہے. اور جو اولڈ ہماری ہیرارکی ہے, بیسکلی پولیس کی ڈویژن ہے, انویسٹیگیشن آپریشن, اور دونوں کے ڈائنامکس بڑے ڈفرینٹ ہیں. لیکن میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ریفریشر کورسز کی ضرورت ہے اور ریفریشر کورسز پہ بھیجنا چاہیے. پہلے تو ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں فائرنگ رینجز, جو میں انٹیریئر کی بات کر رہا ہوں یا پنجاب کی بات کر رہا ہوں, لیکن کراچی چونکہ میٹروپولس ہے, یہاں پہ سیپریٹ ہر ڈسٹرکٹ کا کوئی فائرنگ رینج نہیں ہے. لیکن ویپن ہینڈلنگ اور فائرنگ کی پریکٹس بہت ضروری ہے. لیکن جو سٹیزنز کی آپ انجرڈ اور جو کیجولٹیز کی بات کر رہی ہیں, تو یہاں پہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اور جو یہاں کا کرمنل ہے زیادہ تر وہ ٹریگر ہیپی ہے, اور انہی کی فائرنگ سے زیادہ تر شہری زد میں آ رہے ہیں. اکا دکا کہیں پہ کیس پہ اگر کسی پولیس کی فائرنگ پہ کوئی زد میں آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے, جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے. یہاں پہ میں ایک بات جو ہے نا اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو ہمارا جتنا زیادہ اسٹریٹ کرائم ہے اس کے پیچھے اگر اس کو ریورس انجینئرنگ کریں, اس پہ چلے ہیں ہم, تو جو جتنے ہمارے ڈرگ یہ سوسائٹی میں ڈرگ ایڈکٹس ہیں وہ زیادہ اس میں انوالوڈ ہیں. اب یہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک میڈم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بائک پہ جا رہے تھے, ان سے انہوں نے پرس سنیچ کیا, وہ آگے جا کے گرے ہیں, سر پہ اس کو چوٹ آئی ہے, بعد میں وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں. جب ان کے دونوں کرمنلز کو ہم نے پکڑا, وہ دونوں سگے بھائی ہیں, تو ان کو جب انٹروگیٹ کیا, کمپلیننٹ سے ان کو ملایا ہے, اس سے وہ پرس بھی ریکور کیا ہے, تو ان سے ہم نے پوچھا کہ جی آپ کیا کام کرتے ہیں. دونوں ڈرگ ایڈکٹ تھے, والد ان کے تھے نہیں, والدہ ان کی صرف کمانے والی تھی, 12,000 ان کی انکم ہے. اب 12,000 میں وہ یوٹیلیٹی بلز پے کریں, اپنا میس پے کریں, تو کوئی ان کی سروائیول نہیں ہے, اور ساتھ ان کا وہ ڈرگ ہے. تو یہ جو ان امپلائمنٹ ہے, بے روزگاری ہے, جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ساتھ یہ ملٹیپل جو فیکٹرز ہیں. obviously بھٹی صاحب, this doesn't mean کہ لوگ جو ہے اس طرف چلے جائیں. ایک چیز یہ ضرور بتائیے گا, جیسے کہ آپ نے انٹیریئر کی مثال دی, پنجاب کی مثال دی کہ ہر ضلع میں فیلڈ فائر رینج ہوتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کراچی میں ایسا ہونا چاہیے, ایک چیز. اور دوسرا ریفریشر کورس باقی جگہوں پہ, باقی صوبوں میں, باقی اضلاع میں وہ کتنے عرصے میں ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں آخری کب ہوا تھا؟ ہر 6 مہینے کے بعد باہر ہر ڈسٹرکٹ میں ریفریشر کورس ٹریننگ کرواتے ہیں. یہاں پہ بھی جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز ہیں وہ چھوٹے لیول پہ, اب جیسے میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہوں تو ہمارا ریفریشر کورس ہر ویک کا چل رہا ہے. ابھی تک میں بطور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نے 7 ریفریشر کورس کرائے ہیں. اور یہاں لیاقت آباد میں یہاں پہ ہم ٹریننگ ان کو دے رہے ہیں, اور ان کے تمام کیس فائل پریپریشن اور باقی ساری چیزیں ود دی پرسپیکٹو ٹو انویسٹیگیشن وہ سارے ڈی آئی جی ویس سر عاصم قائم خانی کو ہم بھیجتے ہیں. یہ تو اپنے انویسٹیگیشن کی بات کی, بٹ مائی کوسچن واز پارٹنر اباؤٹ دا فیلڈ آپریشن. یس, آپریشن. تو یہ بیسکلی اس پہ پھر آپریشن کمانڈر بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ کیا. نذیر مسکرا رہے ہیں, کیوں مسکرا رہے ہیں آپ اس سوال پر؟ دیکھیں, میں چونکہ میں فیلڈ رپورٹر ہوں, میں نکلتا ہوں, تمام چیزیں دیکھتا ہوں. کراچی پولیس میں شاید 1 سال یا 2 سال میں بھی کوئی ریفریشر کورس نہیں ہوا ہوگا. اور جس طرح یہ بھٹی صاحب نے بات کی تو وہ انہوں نے اپنے حساب سے ٹھیک بات کی ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے. اس وقت یہ یہاں پر کراچی پولیس کی نمائندگی کر رہے ہیں,
اور میں اس وقت کراچی کے عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں وہی بتاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ اس بات کی باقاعدہ تربیت دینی چاہیے کہ اگر آپ کا کوئی انکاؤنٹر ہو جاتا ہے جس میں پبلک موجود ہوتی ہے تو آپ کو SMG استعمال کرنی ہے یا آپ کو پسٹل استعمال کرنا ہے. پھر اگر استعمال کرنے کی نوبت آئی گئی تو آپ نے اس کو کہاں گولی مارنی ہے یا آپ نے اندھا دھند چلانی ہے. اندھا دھند چلانا آپ کا کام نہیں ہے، وہ ڈاکو کا کام ہے. تیسرا یہ کہ ایک انسیڈنٹ اگر ہو ہی جاتا ہے، دیکھیں جان بوجھ کر شہری کو پولیس والا کبھی بھی گولی نہیں مارے گا، لیکن ایک چیز ہو ہی گئی ہے تو آپ ایکسیپٹ کریں نا کہ ہاں یہ ہم سے، وہ اس کو بھی اب دیکھیں ڈاکو بھی اس طرف ہے اور شہری بھی اس طرف ہے. یہ ڈسکشن ہم فرسٹ ٹائم تو نہیں کر رہے، یہ تو پہلے بھی فیصلے ہوئے نا کہ چھوٹے ہتھیار دیے جائیں گے اور آٹومیٹک رائفلز دی جائیں گی، بڑے ہتھیار نہیں دیے جائیں گے. تو یہ امپلیمنٹیشن اس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ڈسکشن کوئی ہم فرسٹ ٹائم تو نہیں کر رہے ہیں. عمل کیس ہوئے ہوئے بھی کتنا ٹائم ہو گیا. یہ کلوز کمبیٹ کے لیے سیکنڈری ویپن ہر پولیس آفیسر کے پاس پسٹل ہوتا ہے. کلوز کمبیٹ میں اس کو یوز کیا جاتا ہے. یہ جتنے بھی فیلڈ میں میرے خیال میں نظیر میرے ساتھ ایگری کریں گے، کلوز کمبیٹ کے لیے تو پسٹل ہر کانسٹیبل کے پاس فیلڈ میں ہوتا ہے. یہ جو ہمارے شاہین فورس ہے اور باقی چیزیں ہیں تو شاہین فورس بہت بہتر کام کر رہی ہے. لیکن جو ہمارے جو عام پولیس اہلکار ہے، کیا ان کے پاس جو شارٹ آرم ہے وہ ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے جو پولیس کی جانب سے سب کو نہیں دیا جاتا، لیکن بہت سے ایسے اہلکار ہیں پولیس کانسٹیبل ہے جن کا اپنا ذاتی بھی ہوتا ہے، لائسنس یافتہ ہوتا ہے، تو اس کو رکھ سکتے ہیں. اور بگٹی صاحب نے ایک بات کی جو ڈرگ ایڈکٹس والی، میں اس سے 100% متفق ہوں. اچھا میں نذیر اس پہ میں سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کراچی میں ویسے تو چلیں آپ نے اچھا بتایا کہ جی کتنے عرصے میں ہونی چاہیے اور اب یہ شہر کی ضرورت بھی، ریفریشر کورس ہونے بھی چاہیے، لیکن اب سچویشن یہ بنتی جا رہی ہے جو کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے. کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ڈرگ ایڈکٹس کا بھی ہوتا جا رہا ہے. بٹ آج کے ہم اس سیشن کو یہیں پہ اختتام کریں گے. مودی صاحب تھینک یو سو مچ، اور نذیر شکریہ آپ کا. امید کرتے ہیں کہ جو تجاویز آپ نے دی ہیں شہر کراچی کے لیے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو، یہاں ریفریشر کورس ہو.